بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر 3 ویڈیوز بنا چکی ہوں۔ اب جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان کے بارے میں یہ الگ سے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں۔ قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 17 جگہ آیا ہے۔ ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا کی جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ ذیل میں ان صورتوں کے نام دے رہی ہوں جیسے سورہ بقرہ، سورہ نمل، سورہ نساء، سورہ سبا، سورہ انعام، سورہ صاد، سورہ انبیاء۔ اب کچھ قرآنی آیات سے باتیں بتا رہی ہوں کہ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی ہیں اور بعض ایسی چیزیں بنائی ہیں جو اس زمانہ کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ہے، اور شیاطین سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے اور جو اس سلیمان کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے اور ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے اور بڑی بڑی دیغیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ ایک اور آیت ہے، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اور مسخر کر دیے گئے سلیمان کے لیے شیاطین، ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریا میں غوطہ لگانے والے، اور وہ سرکش سے سرکش جو جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ یہ ہماری بخشش اور عطا ہے، چاہے اس کو بخش دو یا روکے رکھو، تم سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت شاہ عبداللہ قادر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باس پرس بھی نہیں ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت اور حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات، پرشوکت اور پرہیت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے؟ یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرمائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشان تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا تھا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا،
ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اشکارا کر دیا تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ قرآن عزیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک مختصر واقعہ کا اس طرح تذکرہ کیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو سلیمان فرزند عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبکرو گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگا، بے شک میری محبت مال، جہاد کے گھوڑوں کی محبت، پروردگار کے ذکر ہی میں ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، ان کو واپس لاؤ۔ پھر ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تھپتھپانے لگے۔ اس تفسیر کے معنی یہ ہوئے کہ بے شک میں پروردگار کے ذکر سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گیا، اور آیت حتیٰ کہ اس جانب ہے کہ اس طرح اس کی تشریح بھی بیان کی گئی ہے۔ کچھ قصے ہیں۔ ایک قصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے گھوڑے تھے جو اڑ سکتے تھے اور ان کے پر بھی تھے، اور وہ انتہائی خوبصورت گھوڑے تھے، وہ دنیا میں صرف ان کے پاس تھے۔ تو وہ ایک دن ان کے پاس آئے اور گھوڑوں کو دیکھ کر ان کا حسن، ان کی خوبصورتی دیکھ کر اس میں اتنے محو ہوئے کہ جو ان کی عبادت کا، نماز کا ٹائم تھا وہ جاتا رہا۔ جیسے ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر سے ان گھوڑوں کے ساتھ مشغول رہے جبکہ وہ یہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، تو ایک دم سے انہیں احساس ہوا اور انہوں نے ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ اسی لیے آج کوئی بھی اڑنے والا گھوڑا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے لیے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے، تو ان میں کچھ بہت ہی خوبصورت گھوڑے ان کے پاس تھے۔ وہ ان کو دیکھنے میں اتنے محو ہوئے کہ وہ اپنی عبادت کا ٹائم، نماز کا ٹائم بھول گئے اور ان کے ساتھ بہت سا وقت بتا دیا۔ جب انہیں احساس ہوا اس بات کا تو انہوں نے ان گھوڑوں کو واپس بلایا اور ان کے گردنیں اور پیر کاٹ دیے۔ کہیں پر ہے کہ ایک تفسیر میں ہے کہ ان کی گردنوں اور پیروں کو زور زور سے تھپ تھپایا کہ جتنی محبت سے انہوں نے دیکھا تھا اس کے الٹ انہوں نے ان کا کیا۔ اللہ عالم اب ان تینوں قصوں میں سے کون سا قصہ بالکل صحیح ہے۔ اب ایک دو عورتوں کا قصہ اس طرح سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں بعض دوسرے واقعات کو بیان کیا ہے، مثلاً یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں دو عورتیں ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ان کے شیر خوار بچے بھی تھے۔ اب شیر خوار بچے ایک جیسی شکل کے بھی لگتے ہیں۔ راہ میں ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور جو بچہ باقی رہا دونوں اس کے لیے آپس میں جھگڑا کرنے لگیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ میرا ہے اور دوسری کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے فضل قضا کے اصول پر مقدمہ کی رودات سن کر بڑی کے حق میں فیصلہ دیا، اس لیے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضہ کے خلاف گواہ نہ پیش کر سکی۔ جب عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو انہوں نے اس فیصلے کی تفصیل دریافت فرمائی اور سن کر حکم دیا کہ ایک چھری لائی جائے اور اس بچہ کے دو ٹکڑے کر کے ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دے دیا جائے۔ یہ حکم سنتے وقت بڑی تو خاموش رہی اور چھوٹی جو ہے ایک دم اٹھ کر آگے بڑھی اور بچے کو بڑی کے حوالے کرنے کا کہا کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بچہ اصل میں کس کا ہے، اس لیے انہوں نے بچہ چھوٹی والی کے حوالے کر دیا۔ اب ایک قصہ اور سنیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فراست اور فیصلہ اور عدالت اور انصاف
کتنا اعلیٰ اور شاندار تھا۔ ایک شخص کی بکریوں نے کھیت میں کھڑی فصل کو چر لیا اور حضرت داؤد کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ کھیت کے مالک نے بکریوں کے مالک پر تاوان کی ادائیگی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ سنایا کہ فصل کی مالیت چونکہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے بکریاں بطور تاوان کھیت کے مالک کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، ابا جی، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے ایک فریق کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور دوسرا فریق اپنی عمر پر کی پونجی سے محروم ہو جائے گا۔ مناسب یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت میں ہل چلائے، گوڈی کرے، پانی دے، دیکھ بھال کرے، اور جب کھیتی پک کر تیار ہو جائے تو پوری فصل کھیت کے مالک کو دے دی جائے۔ اس دوران بکریاں کھیت کے مالک کے پاس رہیں، وہی بکریوں کا دودھ استعمال کرے، اون کو اپنے کام میں لائے، یعنی بکریوں پر اسے ہر قسم کا تصرف حاصل ہوگا، اور جب بکریوں کا مالک فصل دے دے گا تو اسے بکریاں واپس کر دی جائیں گی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔